بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وقت نیوز کے تمام دیکھنے والوں کو میں سلام پاکستان میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، محرم کا مہینہ جو اسلامی پہلا مہینہ ہے اور آج کی جو تاریخ ہے 9 محرم الحرام، یہ اپنے آپ میں ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ 9 تاریخ اور 10 تاریخ جسے عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، اس حوالے سے ایک بہت بڑی تاریخ موجود ہے جس کے حوالے سے ہم آج 9 محرم کو بھی آپ کے لیے خصوصی پروگرام پیش کریں اور انشاءاللہ کل 10 محرم کو بھی آپ ایک خاص پروگرام جو ہے فلسفہ شہادت کے حوالے سے آپ دیکھ سکیں گے۔ آج کے دن کے حوالے سے، آج کی تاریخ کے حوالے سے اور محرم کے مہینے کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ جس طرح اسلامی پہلا مہینہ ہے یہ، اور اسے حرمت والے مہینوں میں شامل کیا گیا جس میں جنگ سے، لڑائی جھگڑے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس مہینے میں آپ کو بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں جو اپنے آپ میں بہت خاص ہیں، بہت بہترین میسیجز جو ہیں وہ ہمیں دے کے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان میسیجز کو سمجھنا، ان کو جاننا اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اگر ہم 10 محرم کی بات کرتے ہیں، عاشورہ کے دن کی بات کرتے ہیں، تو اس دن تو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہیں شہید کیا گیا، اس پر بھی بات ہوگی اور خاص طور پر بات ہوگی جو واقعہ کربلا ہوا، جو ہمیں میسج دیتا ہے آخر وہ ہے کیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ محبت قربانی کا نام ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، لیکن یہ وہ قربانی ہے کہ جب دے دی جاتی ہے تو پھر آپ عشق کے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں، اور وہ عشق ہے جو آپ کو عاشق بنا دیتا ہے اور وہ عاشق ہمیشہ کے لیے رہتا ہے۔ اس حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے تو بہت خاص شخصیات آج میرے ساتھ موجود ہیں جو اس پیغام کو ہم تک ایسے پہنچائیں گی کہ اس کا عمل ہماری زندگیوں میں جھلکنے لگ جائے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہیں آپ بارہا سلام پاکستان میں دیکھتے رہتے ہیں، مفتی محمد کامران رفاعی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت ہی خاص شخصیت پروفیسر سمیر احمد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ پروفیسر صاحب؟ مفتی صاحب میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی، واقعہ کربلا ہم نے اس پہ پہلے بھی پروگرام کیا اور آج بھی ہم اس پر بات کر رہے ہیں، اور یقیناً پوری قوم بلکہ تمام اہل اسلام جو ہے وہ ان دنوں سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں، احترام کرتے ہیں ان دنوں کا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ کیوں پیش آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے میں نہ پڑو۔ رائٹ۔ اب یہ دیکھیے کہ ادھر اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اہل بیت ہیں، کہ اہل بیت کو تھام لو، ان کی تعلیمات کو تھام لو، ان کے نظریے کو تھام لو اور تفرقے کے اندر نہ پڑو۔ یہ جو واقعہ کربلا ہے، یہ واقعہ کربلا ہمیں اہل بیت کی سیرت کو اور ان کی قربانیوں کو اپنانے کا درس دیتا ہے۔ یہ واقعہ کربلا اس لیے پیش آیا مسلمانوں کو اور لوگوں کو ایک اپنی رضا کا میسیج دینا چاہتا ہے کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے، دعا کرتے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا سے یزیدیوں کو غرق کر دیتا، صفحہ ہستی سے مٹا دیتا، آپ کی دعا رد نہیں ہوتی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی خبر دی تھی، اور حضور چاہتے تو دعا کر دیتے کہ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، آپ کے ایک طرف امام حسین تھے اور ایک طرف آپ کے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم تھے، تو فرشتہ آیا اور آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ کے درمیان رہنے نہیں دے گا، آپ کسی ایک کو اختیار کر لیجئے۔ آپ نے کہا کہ میں جو ہے وہ حسین کو اختیار کرتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، حضور نے اپنے بیٹے کو امام حسین پر قربان کر دیا۔ پھر جب حضرت امام حسین آتے تو آپ فرماتے مرحباً بمن فدیت ابنی، کہ مرحبا اے وہ شخصیت جس پر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو مٹی دی اور آپ نے فرمایا کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم تھا اور آپ کے پاس دعا کی طاقت تھی۔
آپ چاہتے دعا کرتے تو وہ لوگ غرق ہو جاتے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی, اور حضور کو معلوم تھا کہ اللہ کی رضا اس میں ہے کہ یہ شہید ہوں گے. دیکھیں آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے جی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بھی حکم دیا تھا قربانی کرنے کا, حضرت اسماعیل کی, وہ نبی کے بیٹے تھے اور یہ بھی نبی کے بیٹے ہیں. وہاں قربانی کا حکم تھا مگر اللہ کی رضا نہیں تھی کہ وہ قربان ہوں, ان کا فدیہ دمبا بن گیا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا یہ تھی کہ یہ قربان ہو تاکہ قیامت تک کے جتنے لوگ مسلمان آنے والے ہیں وہ ان سے میسج لیں کہ دین کی خاطر اگر تمہیں مال کی قربانی دینی پڑے, جان کی قربانی دینی پڑے, اہل و عیال کی قربانی دینی پڑے, اور نظریے کی خاطر اگر تمہیں اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے تو تم قربان کر دو, اور اس قربانی کے بعد بقا ملتی ہے. بالکل, اور اس قربان ہونے کے بعد بقا ملتی ہے, انسان زندہ ہو جاتا ہے. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف کلمہ پڑھ دیا مسلمان ہو گئے, بلکہ اس کے کچھ تقاضے ہیں بے شک جو پورے کرنے پڑتے ہیں, وہ پورے کرنے پڑتے ہیں. صحیح. اور جس طرح بھی قربانی کی بات ہو رہی ہے اور آپ نے ذکر کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی جو نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, اور کس کے نواسے ہیں آپ یہ سوچیں, وہ جن کی محبت میں یہ دنیا بنا دی گئی, جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. اگر وہ دعا کرتے اور محبت سے ایک بار پکارتے, بلکہ ان کا پکارنا ہی محبت سے بھرا ہوتا ہے, سو کیا یہ تمام واقعہ پیش آتا؟ شاید اگر میں اپنی جتنی میری عقل ہے میں اس کو اگر جانتے سمجھتے کہوں تو شاید ایسا نہیں ہوتا. لیکن آخر ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ اتنا بڑا واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا اور ایک تاریخ رقم کی گئی, اور اس تاریخ کو پڑھنے کے بعد بھی آج مسلمان جو ہیں وہ اس بدحالی کا شکار ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ موضوع کیا ہے یہ آج یہ سوال پوری امت مسلمہ سے. حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسا لگتا ہے کہ آج کے اس نفسہ نفسی کے دور کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں, اور اسی لیے انہوں نے اپنے قلم سے کیا خوبصورت بات تحریر کی کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. مسئلہ ہے کہ آج ہم کعبے کی طرف رخ کر کے نماز تو پڑھ رہے ہیں, لیکن ہمارے ذہنوں کا اور ہمارے قلوب کا قبلہ جو اور رخ جو ہے اور ڈائریکشن جو ہے وہ کعبے کی طرف نہیں ہے. ہمارا رجحان کہیں اور ہے اور ہمارے اعمال جو ہے وہ کوئی اور تصویر پیش کر رہے ہیں. اتنا بڑا واقعہ پیش آنا تاریخ کے اندر یہ سب سے بڑی شہادت ہے, شہادت عظمیٰ ہے. اس کے دیکھیں دو پہلو ملتے ہیں. ایک تو پہلو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں, محبوب رب العالمین ہیں, آپ حبیب کبریا ہیں, سید الانبیاء ہیں. آپ نے جس طرح اپنی زندگی کے تمام اسپیکٹس میں اپنی ایک بہترین ایک پرفیکٹ اپنے آپ کو رول ماڈل بنا کر پیش کیا, وہاں پر ایک اور اسپیکٹ تھا آپ کی زندگی کا, اور وہ تھا شہادت. یقیناً نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس بات کی خواہش رکھتے ہوئے بھی کہ انہیں بھی شہادت کے مرتبے پر فائز کیا جائے, لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اس رب تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ آپ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی شہید نہیں کر سکتا. گویا کہ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو کتاب سیرت مصطفیٰ ہے اس کے تمام ہی اوراق سنہری الفاظ میں لکھے گئے, چاہے وہ اللہ کی راہ میں اپنے صدقات کا معاملہ ہو, پیسہ اور روپیہ خرچ کرنے کی بات ہو, دولت کی تقسیم کی بات ہو, نمازوں کی بات ہو, قرآن کی بات ہو, حسن اخلاق کی بات ہو, قناعت کی بات ہو, شجاعت کی بات ہو. آپ زندگی کا کوئی بھی شعبہ اٹھا کر دیکھ لیں تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بہترین اور پرفیکٹ مثالوں سے اپنے ہر اس ورک کو پر کیا سنہری الفاظ سے, جس کو تا دم قیامت وہ ہمارے لیے رول ماڈل بنا رہے گا, ماں سوائے ایک ورک کے جو کہ اللہ کی منشا اور فیصلے کے مطابق وہ ورک شہادت خالی رہا, جس کو ایک نہ ایک دن پر ہونا تھا. اور اسی لیے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, جس سے ایک پہلو یہ اس شہادت کا بھی ملتا ہے کہ میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. گویا کہ اتنی قربتوں کا جو اعلان ہو رہا ہے وہ اس کی بھی وجہ یہی نظر آتی ہے کہ اس آخری ورک کو
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی سیاہی سے لکھا جانا تھا، اور دنیا نے دیکھا کہ اتنا بڑا واقعہ رونما ہوا، اور لا الہ الا اللہ کی اصل پیروی کرتے ہوئے حضرت امام حسین نے نہ کہ صرف اپنی جان کو، بلکہ میں یہاں پر یہ بھی کوٹ کروں گا، جیسے آپ نے جو سوال کیا پھر سے اس سے ریلیٹ کرتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو راہ راست پر، صراط مستقیم پر کیسے لا سکتے ہیں، ہم اپنے قبلے کو درست کیسے کر سکتے ہیں۔ ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اعلیٰ ترین مثالیں ہماری نسلوں کے لیے کافی ہیں۔ کوئی بھی انسان صرف یہ سوچ لے کہ اگر اس کے بچے کو خراش بھی آ جائے تو اس ماں کا کلیجہ جس کا وہ بچہ ہے تڑپ اٹھتا ہے، وہ باپ جو ہے وہ سب چھوڑ چھاڑ کر اور اپنے اس بچے کی طرف آگے بڑھتا ہے کہ میرے بچے کو خراش آ گئی ہے، میرے بچے کو تکلیف ہوئی۔ ذرا پوچھئے اس باپ کے دل سے اور اس ماں کے دل سے کہ جس کے لخت جگر کو چاہے وہ 6 مہینے تک کا ننھا اصغر کیوں نہ ہو، کہ اس کے حضرت امام حسین اس کو میدان کربلا میں لے کر جاتے ہیں کہ تمہارا جو بھی معاملہ ہے وہ مجھ سے ہے، اس سے تمہاری کوئی دشمنی نہیں، پھر بھی جو دشمنوں کی صفیں ہیں وہاں سے ایسا تیر چلایا جاتا ہے جو اس ننھے منھے اصغر کے ایک طرف سے گلے سے گھس کر اور دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ اتنا بڑا ثانیہ ہونے کے باوجود کہ جب آپ کا اتنا ننھا منھا لخت جگر آپ کی آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا گیا ہو، اس وقت بھی ایمان کی کیفیت دیکھیے کہ جب آپ خیمے میں واپس آتے ہیں اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بچہ اب پیاس کے مارے بلک نہیں رہا، اپنے ہاتھ پاؤں نہیں چلا رہا، شاید اس کو پانی پلا دیا گیا ہے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کو میرے نانا نے اپنے حوض کوثر سے سیراب کر دیا ہے۔ یعنی کہ وہ ہمیں یہ پیغام دے رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ کی اصل پیروی یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کی تمام آسائشوں کو پالیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کو پوری دنیا بھی آپ کے قدموں میں آ جائے اور پوری دنیا کی دولت کے بھی آپ مالک بن جائیں، لیکن آپ اپنے رب کو راضی نہ کر سکیں، آپ لا الہ الا اللہ کی پیروی نہ کر سکیں، تو آپ سے بڑا غریب اور آپ سے بڑا کنگال اور آپ سے بڑا بد نصیب شخص کوئی نہیں۔ اور اگر پوری دنیا آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے قربان کر دی جائے، آپ کا مال و زر، آپ کی اولاد، سب کچھ اللہ کی راہ میں، اور آپ خود اپنی جان سمیت قربان ہو جائیں، لیکن آپ کا اللہ آپ سے راضی ہو جائے، تو یہ آپ نے دنیا کو بھی پا لیا اور آخرت کو بھی پا لیا۔ ڈیفینیٹلی یہی میسج ہے، یہی پیغام ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جس طرح کہا گیا کہ تھوڑی دیر سمجھنے کی ضرورت ہے، تو آپ سوچیں کہ وہ شخص، وہ 2 پیارے ننھے پھول جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونگا کرتے تھے، جن پہ اور وہ اپنے سجدوں کو طویل کر دیا کرتے تھے، ان کے ساتھ وقت گزارا کرتے تھے، ان سے کتنی محبت ہوگی۔ کہتے ہیں نا، اولاد کی جو اولاد ہوتی ہے اس سے محبت ہی الگ ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر جو آپ کی آنکھوں میں چمک آتی ہے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، اس کا کچھ نیم البدل نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ کو خبر تھی کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور وہ واقعہ پیش آ گیا، لیکن صبر کیا گیا، برداشت کیا گیا، اور محبت کا اور قربانی کا درس دیا گیا۔ یہاں پر وہ جو عظیم شخصیات جنہوں نے راہ حق میں قربانی دی، ان کی سیرت کو اور ان کے فضائل کو جاننے کی بھی ضرورت بنتی ہے۔ تو میں مفتی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل ہیں وہ بھی آپ ضرور یہاں پر بیان کریں، لیکن اس سے پہلے ایک مجھے بریک لینا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان میں۔ ونس اگین ویلکم بیک، سلام پاکستان ناظرین، اور آج ہے 9 محرم، اور محرم کے حوالے سے آج ہم آپ کے لیے خاص پروگرام پیش کر رہے ہیں، جس میں یقیناً فلسفہ شہادت تو بہت ضروری ہے، جس پر آج بھی ہوگی، اور کل 10 محرم پر بھی آپ ایک خصوصی پروگرام دیکھ سکیں گے۔ لیکن آج جو ہم بات کر رہے ہیں، جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ واقعہ کربلا جو ہے وہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، اور آج کتنی ضرورت ہے اس وقت کی کہ ہم اس پیغام کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی پر اس کا عملی مظاہرہ بھی کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ ہمارے ساتھ مفتی محمد کامران رفاعی صاحب موجود ہیں، انہوں نے بھی خوبصورت بات کی، بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھائیں۔ پروفیسر سمیر احمد ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت محترم شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے، جو آج کے اس پروگرام میں منقبت بھی پیش کریں گے، حمد باری تعالیٰ بھی پیش کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم ان سے سنیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سید آفتاب علی قادری صاحب، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی نشست میں۔ میں چاہوں گی کہ پہلے حمد باری تعالیٰ ہو اور اسی سے پھر ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، اپنا حرم دکھا دے، دونوں جہاں کے مالک اپنا حرم دکھا دے، دونوں جہاں کے مالک قسمت میری جگا دے، قسمت میری جگا دے، دونوں جہاں کے مالک اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، دنیا کے ہر ستم سے، عقبہ کے ہر علم سے مولا مولا مولا، دنیا کے ہر ستم سے، عقبہ کے ہر علم سے، پیچھا میرا چھڑا دے، پیچھا میرا چھڑا دے، دونوں جہاں کے مالک اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، بیٹھا نبی کے در پر جس دم ہو یہ اجاگر، بیٹھا نبی کے در پر جس دم ہو یہ اجاگر، اس دم اسے فنا دے، اس دم اسے فنا دے، دونوں جہاں کے مالک اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کے نام سے یقیناً جب آپ کسی بھی محفل کا آغاز کرتے ہیں تو اس میں برکت ہوتی ہے، اور میں یہی دعا کروں گی کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے جملوں کا استعمال کر سکیں، ایسی بات کر سکیں کہ ہماری یہ محفل عبادت کی شکل اختیار کر جائے اور اس کی قبولیت جو ہے وہ بارگاہ الہی میں ہو جائے. آمین. اور جتنے دیکھنے والے ہیں ان سے بھی ہمیشہ میری درخواست رہتی ہے کہ جب آپ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اس طرح کی محافل کا آپ حصہ ہوں یا آپ اسکرین کے اس طرف بیٹھے دیکھ رہے ہوں تو درود پاک کا ورد جو ہے وہ آپ کے لبوں پر جاری رہنا چاہیے تاکہ وہ ثواب آپ کو بھی ملے اور ہم بھی جو ہے وہ اس میں حقدار شامل ہو سکیں. مفتی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور میں مفتی صاحب سے یہ پوچھ رہی تھی کہ ہم آج بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے حوالے سے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے فضائل میں جاننا چاہوں گی، بلکہ میرے تمام دیکھنے والوں کو بھی بتائیے کہ اس عظیم شخصیت کے جو فضائل ہیں وہ کیا تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان فرمائے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. بے شک. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. کیا مطلب؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمال تعلق کا، کمال قرب کا اظہار فرمایا
کہ حسین کا ذکر کرنا میرا ذکر کرنا ہے، حسین سے محبت کرنا مجھ سے محبت کرنا ہے، حسین سے عقیدت رکھنا، حسین سے تعلق قائم کرنا یہ مجھ سے تعلق قائم کرنا ہے۔ تو یہ کمال قرب کو حضور نے اس طرح بیان فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب اللہ من احب حسینا، اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ یعنی کہ امام حسین کی محبت کی برکت سے جو ہے ہمیں یہ ثمرہ ملتا ہے، یہ فضیلت ملتی ہے کہ اللہ تعالی ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، جو حسین سے محبت کرے، جو حسین سے دوستی رکھے، تو بھی اس سے محبت فرما۔ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام کی کیا شان ہے، بزرگوں نے فرمایا کہ الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ وہ دو نام ہیں جو جنتیوں کے نام ہیں، جنت سے آئے ہیں۔ اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کو گھٹی دی، تہنیک فرمائی، اپنا لعاب اقدس ڈالا اور خود آپ نے نام رکھا اور آپ کا عقیقہ فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان مبارک میں اذان دی۔ تو ان ہستیوں کا کیا کہنا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھا کر چوما کرتے تھے اور سونگا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ جنت کی خوشبو میں سے خوشبو ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ان سے عقیدت فرماتے تھے۔ یہ جو واقعہ کربلا ہے یہ صرف میں ایک بات ہے، ابھی جو آپ نے ناموں کی بات کی نا، آپ یہ دیکھیں کہ آج جب آپ کے گھر میں کسی بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے تو بہت سارے نام ایسے ہیں جو آتے ہیں گزر جاتے ہیں، ایک وقت میں نام ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ مقبول نام ہیں جو عرصے سے چلے آ رہے ہیں اور آج بھی لوگ بہت خوشی سے فخر کے ساتھ علی کے نام پر، حسن کے نام پر، حسین کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، اور یہ اور آگے آنے والی نسلوں میں بھی یہ نام اسی طرح زندہ رہیں گے الحمدللہ۔ اور یہی شہادت کا مقصد بھی تھا کہ آپ خود تو چلے گئے لیکن آپ کا نام اور آپ کا عمل جو ہے وہ زندہ رہا۔ بالکل، آج کل ہمارے ہاں پہ لوگ جو ہے وہ ہیروز کے نام پر نام رکھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ یاد رکھیں کہ جب بھی ہم نام رکھنے لگے نا تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نام رکھنا چاہیے۔ صحیح۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے بچے کا نام محمد رکھے گا تو وہ بچہ شیاطین اور جنات کے شر سے محفوظ رہے گا، سبحان اللہ، حضور کی محبت میں۔ اسی طرح آپ جس کے نام پر نام رکھتے ہیں، آپ نے امام حسین کے نام پہ نام رکھا، امام حسن کے نام پر نام رکھا، یا کسی اللہ کے ولی کے نام پر نام رکھا، یا کسی صحابیات کے نام پر اپنی بچیوں کا نام رکھا، تو اس نام کی برکتیں اس بچے کو پہنچتی ہے۔ اور یہ نام کبھی بھی بھاری نہیں ہوتے، یعنی جس کی بری تاثیر ہو، کیونکہ اسماء میں بھی اچھی تاثیر ہوتی ہے، بری تاثیر ہوتی ہے۔ اگر آپ ان ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھیں گے، جیسے کہ حسین نام رکھیں، حسن نام رکھیں، تو یہ بڑے بابرکت نام ہیں، علی نام رکھیں، یہ تو نام جنت سے آئے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ واقعہ کربلا ہمیں یہ درس دیتا ہے، ہم ہر سال اس کو سنتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدے میں سر کٹایا، آیا کہ ہم نے نماز کی عادت بنائی؟ ہم امام حسین کے نام پر نیاز تو بناتے ہیں، بنانی چاہیے، لیکن کیا ہم نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کٹنے کے بعد، جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی تلاوت کر رہا ہے قرآن کی۔ آیا کہ ہم نے کیا تلاوت کا ایسا معمول بنایا؟ ہم قرآن مجید کو کھولتے ہیں، روزانہ تلاوت کرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حل پا پیادہ کرے، خانہ کعبہ گئے۔ آیا کہ ہمیں خانہ کعبہ سے ایسی محبت ہے؟ ہم خانہ کعبہ کی محبت میں روتے ہیں، وہاں جانے کے لیے تڑپتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کی خاطر سر کٹا دیا مگر ظالم کے سامنے سر نہ جھکایا۔ دیکھیں، یزیدیت ایک نظریے کا نام ہے، بے شک حسینیت ایک نظریے کا نام ہے۔ شیطانیت اور نفس کی باتوں میں آنا یزید کو فالو کرنا ہے۔ امام حسین نے کیوں یہ اقدام اٹھایا؟ وجہ کیا تھی؟ اس کے پس پشت کیا بات تھی؟ بات یہ تھی کہ یزید ایک فاسق و فاجر شخص تھا، وہ شراب پیتا تھا اور وہ بری حرکات کا ارتکاب کرتا تھا۔ اس نے اقتدار پر قبضہ جما لیا تھا، لوگ اسے تسلیم نہیں کر رہے تھے، لوگ اسے قبول نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر بلایا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ استغفر اللہ اقتدار کی لالچ میں نہیں گئے تھے وہاں، بالکل، بلکہ حق کا ساتھ دینے کے لیے گئے تھے۔ اور آپ نے حق کی وجہ سے اپنے سر آپ کا جدا ہوا، آپ نے شہادت کو قبول کر لیا، مگر آپ نے جو ہے وہ باطل کے سامنے سر نہ جھکایا۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نفس کی بات مانتے ہیں تو ہم یزید کو فالو کر رہے ہیں، ہم شیطان کی بات مان رہے ہیں تو ہم یزید کو فالو کر رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی تعلیمات کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے نفس سے جہاد کریں، بے شک بے شک، ہم اور نمازی بن جائیں. بالکل، اور جس کا خاندان ہی بادشاہی ہو تو اس کو اقتدار کی کیا سبحان ضرورت؟ اللہ، یہ بے تو شک. دنیاوی چیزیں ہیں، یہ تو شاید کم عقلی یا کم ظرفی کی علامت ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس بارے میں سنے جن کا خاندان ہی جو ہے وہ بادشاہوں کا خاندان ہو، اور جس کا نانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو پھر ان کو کس چیز کا لالچ، ان کو کس چیز کی ضرورت؟ ہر چیز ان کے قدموں پر نچھاور، ہر چیز ان پر جو ہے وہ قربان کرنے کو آج بھی لوگ تیار رہتے ہیں. اور جب تک یہ دنیا موجود ہے ہماری ہر خاص چیز، بلکہ جو ہم جن چیزوں سے بہت محبت کرتے ہیں، خاص طور پر اولاد کی بات آتی ہے تو ان خاص ہستیوں پر تو ہم اپنی اولادیں بھی قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. جب ہم اس خاص تعلق کی بات کرتے ہیں، اس ربط کی بات کرتے ہیں، نواسوں کی بات کرتے ہیں، رسول کی بات کرتے ہیں، تو اس تعلق کے بارے میں تھوڑا بیان کیجئے کہ وہ کیا تعلق تھا، وہ کیا محبت تھی جو آج بھی مثال کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے. دیکھیں وہ تعلق، وہ محبت، وہ انسیت، وہ شاید آج فطرتاً اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دی ہے، لیکن اصل ہوتا ہے آبجیکٹیو اور اس کا مقصد، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. کسی بھی تعلق کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد، یعنی کہ اگر میں ایک تعلق کی بنا پر اپنے والدین سے بھی محبت کروں، ان کی خدمت کروں، تو مقصد جو ہے وہ رضائے الہی ہوتا ہے. اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعلق نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے، اپنے والدین محترم سے ہے، تو اس میں بھی ہمیں ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اتنی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کو چومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کے جو خصائص ہیں وہ بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس کے پیچھے سب سے بڑی جو چیز کار فرما ہے اور سب سے بڑا جو مقصد، عین مقصد ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ میرے وہ نواسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے دین کی بقا کے لیے اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اور دین کو سلامتی بخشنے کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے. اسی لیے کیا خوب کہا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. یعنی کہ آپ پوری زندگی جتنے بھی تعلقات ہیں، جتنی بھی انسیت ہے، جتنی بھی محبتیں اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں گویا کہ نظر یہ آ رہا ہے، کیونکہ یہ وہ شہزادہ ہے، کیونکہ یہ وہ کائنات کا بادشاہ ہے کہ جس نے خود شہادت کی طرف نہیں، شہادت نے اس کے پاس نہیں آنا بلکہ اس نے خود شہادت کی طرف بڑھ کر جانا ہے. بارہا ایک سوال کیا گیا اور مفتی صاحب نے بہت، میں سمجھتا ہوں، بڑی کنسٹرکٹیو گفتگو اس کے اوپر فرمائی. ضمناً میں صرف ایک بات یہاں پر یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ شاید یہ جنگ جو ہے وہ معاذ اللہ نعوذ باللہ پانی کے اوپر تھی، یا کوئی حاکمیت حاصل کرنے کے لیے تھی، کوئی منصب حاصل کرنے کے لیے تھی. قطعی طور پر نہیں تھی. سب سے بڑا مقصد جہاں تک پانی کی بات ہے تو کون نہیں جانتا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پانی کے لیے تڑپے اور انہیں اپنی ایڑیوں کو رگڑا تو جو چشمہ جاری ہوا نا، آج پوری زمانہ اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے کہ وہ آج تک جاری ہے اور وہ قیامت تک جاری رہے گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر پیاس کی وجہ سے وہ خود یا ان کی اولاد اگر ترستی اور تڑپتی اور پانی کی التجا کرتی، ان کی آنکھیں اور ان کے ہاتھ بعد میں اٹھتے اور پہلے چشموں کو جاری کیا جانا تھا. لیکن اصل جو منظر ہمیں کربلا میں نظر آ رہا ہے وہ تو کچھ اور ہی ہے، وہ تو ایک منفرد تصویر پیش کر رہا ہے. وہاں پر حضرت امام حسین کے لب پانی کو نہیں ترس رہے بلکہ وہ تو پانی ہے جو حضرت امام حسین کے لبوں کو ترس رہا ہے. اسی لیے ادیب رائے پوری صاحب کا یہ شعر یہاں شامل نہ کرنا یہ بڑی ان کی حق تلفی ہوگی، جس خوبصورت انداز میں پورے واقعہ کربلا کو انہوں نے بیان کیا کہ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. ارے پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. اور جو فلسفہ ہم بیان کر رہے تھے وہ اس شعر میں پورا پنہا ہے کہ عشق میں کیا بچائیے اور عشق میں کیا لٹائیے، ارے آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. واہ واہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت آپ نے جو ہے وہ شعر میں ان اشعار میں تمام حقیقتیں جو ہیں وہ سمیٹ دی گئی. قادری صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، میں آپ سے منقبت کی درخواست کروں گی اور پھر اسی سے ہم اب بریک پر چلے جائیں گے. میرے حسین
تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین اور جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تو کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ ہمیں حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ ہمیں کیا کیا کہوں تجھے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا نبی عین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کرنوں بدلی چاند بدلی کر ہمارا نبی کیوں کہوں یہ وہ آتے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اور لیکن رضا نے خط
ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں پھر سے اپنے تمام دیکھنے والوں کو بتاؤں کہ آج 9 محرم کے حوالے سے خصوصی پروگرام ہم سلام پاکستان میں آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کل 10 محرم عاشورہ پر بھی آپ ایک خاص پروگرام جو ہے وہ دیکھ سکیں گے، ایک اسپیشل پروگرام سلام پاکستان کا۔ اور بریک پہ جانے سے پہلے سید آفتاب علی قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، میں بہت شکریہ ادا کروں گی ان کا کہ وہ آئے اور ہماری اس نشست میں شامل ہوئے۔ اور ابھی جو آپ نے خوبصورت کلام سنا، محمد فیاض قادری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ مفتی محمد کامران رفاعی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، پروفیسر سمیر احمد موجود ہیں۔ میں آپ دونوں سے چاہوں گی کہ آپ دونوں میرے اس سوال پہ کامنٹ کریں کہ جب محبت کی بات آتی ہے، جب قربانی کی بات آتی ہے، جب جذبہ ایمانی کی بات آتی ہے، تو ہم اہل بیت کا ذکر نہ کریں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پھر حق تلفی ہوگی۔ سو اہل بیت کے حوالے سے بیان کیجئے کہ محبت، ہماری محبت کا تقاضا کیا ہونا چاہیے ان سے، اور ان کے کچھ فضائل جو ہیں وہ بھی ہمیں جاننے ہیں۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور مطلب موضوع کے اعتبار سے بہت اچھا سوال ہے یہ۔ چند احادیث مبارکہ علامہ اندھی رحمۃ اللہ علیہ نے کنز الاموال میں بیان کی ہیں، ان میں سے میں کچھ حدیث عرض کرتا ہوں۔ جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اساس الاسلامی حبی و حب اہل بیتی، دین اسلام کی جو بنیاد ہے، جو پلر ہے، وہ میری محبت ہے اور اہل بیت کی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اہل بیت کی محبت یہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ صحیح۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شفاعتی لامتی من احب اہل بیتی، کہ میری جو شفاعت ہے، خاص سفارش ہے، میری امت میں ان لوگوں کو ملے گی جو میرے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کل بروز قیامت کوئی کسی کا نہیں ہوگا، وہاں پر حضور کی سفارش کے لیے سب تڑپ رہے ہوں گے، بے شک۔ لیکن نبی کریم فرماتے ہیں کہ میری شفاعت انہیں ملے گی جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ پل صراط، جو پل ہے جو جہنم کے اوپر ہے، یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے یہ۔ حضور فرماتے ہیں، اسبتکم علی الصراط اشدکم حبا لاہل بیتی، تم میں سے پل صراط پر زیادہ ثابت قدمی کے ساتھ وہ چل سکے گا جو میری اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، اور فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت رکھتا ہے۔ یعنی اہل بیت سے صرف محبت کرنے والے اس پل صراط پر سے آرام کے ساتھ گزر جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النجوم امان لاہل السماء واہل بیتی امان لامتی، جو ستارے ہیں یہ آسمان والوں کے لیے، آسمان کے لیے امان ہے، اور میرے اہل بیت میری امت کے لیے امان ہے، کہ جب تک یہ موجود رہیں گے امت میں عذاب نہیں آئے گا، امت پریشان نہیں ہوگی، ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے گا۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کا معاملہ ایک کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوگا وہ پار ہو جائے گا، وہ نجات پائے گا، ہلاکت سے بچ جائے گا۔ صحیح۔ میں اسی کو آگے بڑھاؤں گی، میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ جو اہل بیت سے محبت کا تقاضا ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ شرط ایمان ہے، بے شک، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بغیر آپ کا ایمان، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی نے کیا خوب کہا کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا، مسلمان بننے کے لیے محمد الرسول اللہ بھی کہنا پڑتا ہے۔ خود قرآن مجید نے اس بات کی گواہی دی کہ اگر اللہ کی محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اللہ سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کا ہو جانے کی بات کرتے ہیں، تو اس کا ایک کرائیٹیریا خود قرآن نے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس کلام میں سیٹ کر دیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو کیا کرو؟ فَاتَّبِعُونِی، تو میری اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تو یہ فرما سکتا تھا کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ کی اتباع کرو، کیونکہ اللہ کی اتباع اصل میں تو حضور کی اتباع ہے، اور حضور کی اتباع اللہ کی اتباع ہے۔ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر ہمیں بار بار یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطیعوا اللہ من یطیع الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک راستہ دیا کہ اگر تم اپنے رب کی طرف آنا چاہتے ہو تو تمہیں مصطفیٰ کی طرف سے اور مصطفیٰ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ لیکن جب دوسری نظر نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمیں اپنی محبت کی ایک شرط اور ایک کنڈیشن وہ ہمیں برملا بتا رہے ہیں، جس کا مختلف احادیث میں خود ابھی مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی کو اپنی محبت سے نوازیں گے، اسی پر اپنے لطف و کرم کو فرمائیں گے کہ جو آپ کی آل سے بھی آپ جیسی محبت کرے گا۔ اور یاد رکھیے کہ جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے اپنے قلب کو منور کیے بغیر آپ اللہ کی رضا، اللہ کی محبت حاصل نہیں کر سکتے، بالکل اسی طرح آل رسول اور اہل بیت کی محبت سے اپنے قلوب کو منور کیے بغیر آپ نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ گویا کہ یہ سمجھ میں آیا کہ جو اہل بیت سے، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اہل بیت اطہار سے محبت کرے۔ اگر وہ اہل بیت اطہار سے محبت کرے گا تبھی اس کو دنیا اور اخروی کامیابیاں ملیں گی۔ اور اس پوری گفتگو کا خلاصہ ان دو مصروں میں آپ کو نظر آئے گا کہ ہو گئے بے نیاز ہر غم سے خادم، جی اس میں اس حدیث کا بھی حوالہ ہے جو مفتی صاحب نے کہا کہ جب تک اہل بیت اطہار موجود ہیں کہ تم پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگے، لیکن شرط کیا ہے کہ جب تم دامن اہل بیت سے وابستہ ہوگے، جب اپنے دلوں میں ان کی محبت کو بٹھاؤ گے اور ان کی محبت سے اپنے دلوں کو منور کرو گے۔ تو شاعر نے کیا کہا کہ ہو گئے بے نیاز ہر غم سے خادم پنجتن ہوئے جب سے۔ ارے یہ وسیلہ بھی کیا وسیلہ ہے، ہاتھ پکڑا اور ملا دیا رب سے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑا خوبصورتی سے جو ہے مفتی صاحب نے بھی اور پروفیسر صاحب نے بھی اس پوری چیز کو جو ہے، اس پوری بات کو بیان کیا۔ جب ہم 9 اور 10 محرم کی بات کرتے ہیں تو اس میں نظر و نیاز کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، سبیل بھی لگاتے ہیں لوگ۔ اس کے علاوہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان تمام شہداء کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے بڑی عظیم قربانی کو، لیکن کیا سمجھا جاتا ہے؟ کیا وہ جو میسیجز ہیں ان کو اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے؟ اس بات پر تو ایک بہت بڑا کوشچن مارک جو ہے وہ اگر میں لگاؤں تو غلط نہیں ہوگا۔ لیکن روزے بھی رکھے جاتے ہیں۔ مفتی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جو ان دنوں میں، ان ایام میں روزوں کا حکم آیا ہے، اس حوالے سے کچھ بیان کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں محرم کے اور بالخصوص عاشورہ کے روزے کی فضائل بیان فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل روزے محرم کے روزے ہیں۔ اچھا، کتنے روزے رکھنے؟ کسی بھی دن کا آپ روزہ رکھیں محرم کے، پورے محرم کا بیان فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل روزے محرم کے مہینے کے روزے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ اس کے روزے رکھیں۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کا ثواب رکھتا ہے، یعنی کسی دن بھی رکھیں ہم۔ اچھا، عاشورے کے روزے کے خاص نبی کریم 9 اور 10 کو 2 دن رکھا جاتا ہے، اسی حوالے سے میں آ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ عاشورے کے روزے کا خاص، 10ویں محرم کے روزے کے خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عاشورے کے دن روزے رکھتا ہے وہ 1 سال پہلے اور 1 سال کے بعد کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی گناہوں کا کفارہ ہے عاشورے کے دن روزہ رکھنا۔ لیکن یہاں پر ایک بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ صرف تنہا عاشورے کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو۔ دوبارہ بتائیے اس بات کو۔ تنہا صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے، بلکہ اس سے پہلے 9 کو شامل کر لیں یا پھر جو ہے وہ 11 کو شامل کر لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی کہ 10 محرم کا تنہا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اس سے پہلے 9 کا رکھ لیں، اگر 9 کا نہ رکھ سکیں تو 10 کا اور 11 کا روزہ رکھیں۔ تنہا نہیں رکھنا چاہیے اس لیے کہ یہودی صرف عاشورے کا روزہ رکھتے تھے۔ اچھا، اور اگر میں ویسے ہی جاننا چاہوں، اگر کسی نے پہلے اس طرح کا کوئی چیز کر لی ہے کہ وہ نہیں تھی اس کے علم میں یہ بات، ویسے تو جاننا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے اس چیز کو، تو پھر اب تو انشاءاللہ اب تو میرے دیکھنے والوں تک یا مجھ تک یا جتنے بھی دیکھ رہے ہیں ان تک یہ بات پہنچی ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ کے حضور معافی طلب کر لی جائے۔ دیکھیں یہ گناہ نہیں ہے،
صحیح. اگر کسی نے صرف عاشور کا بھی رکھ لیا گناہ نہیں ہے, ایک ناپسندیدہ عمل تھا, مکروہ عمل تھا, لیکن گناہ کی حد تک نہیں تھا. ٹھیک ہے. بہتر اور پسندیدہ عمل یہ ہے کہ آپ اگر عاشورے کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ 9 محرم کا بھی روزہ رکھ لیں, یا پھر 10 کا اور 11 کا رکھ لیں. اچھا, اس دن جو ہے وہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن اگر کھانا بنایا جائے گھر میں, اور کھانا بنا کر خوب کھانا بنا کر اسے تقسیم کیا جائے, جو نظر و نیاز کی جاتی ہے, بالخصوص کھچڑا بنا لیا جائے, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کو ایصال کیا جائے, اس کا فاتحہ ایصال کیا جائے, تو انشاءاللہ عز و جل پورا سال گھر میں خیر و برکت رہے گی. رائٹ. ٹھیک ہے. اسی دن جو ہے وہ حلیم اور اس طرح کی پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں. بعض لوگ وسوسے کا شکار ہوتے ہیں کہ سبیل نہیں لگانی چاہیے, اس طرح مطلب وسوسہ آتا ہے. تو دیکھیں, پانی پلانا تو ویسے ہی ثواب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الصدقۃ سقی الماء, بہترین صدقہ پانی پلانا ہے. بالکل. اور حضور نے فرمایا کہ جب تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں تو کثرت کے ساتھ پانی پلا, اس طرح سے جھڑیں گے جس طرح سے تیز ہوا کے اندر پتے گرتے ہیں. کون لوگ ہوتے ہیں ایسے جو پانی پلانے پر بھی سوال اٹھا سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں بنی اسرائیل, خود رہ لیں آپ تھوڑی دیر بھوکے, آپ پیاس, بھوک تو بات کی بات ہے, آپ صرف پیاسا رہ لیں, جو آپ کا گلا خشک ہونے لگ جائے گا, اور اس کے بعد جب آپ کو کوئی پانی پلائے گا تو آپ کے دل سے اس کے لیے کتنی دعائیں نکلیں گی, یہ آپ صرف جب پریکٹیکلی کریں گے تبھی آپ محسوس کر سکتے ہیں. باتیں کرنے والے بہت, لیکن جو عمل کرتے ہیں ان کی نیت رب تک پہنچتی ہے اور اس کا اجر بھی ان کو ملتا ہے. مفتی صاحب, میں آپ سے ضرور ابھی بریک کے بعد آؤں گی تو اس عبادت کے حوالے سے بھی جانوں گی, مجھے پتا ہے آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کی آمد کا. میں قادری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گی. مجھے ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کچھ اور مہمان ہمیں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. سلام پاکستان میں.